السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فرقان، آج آپ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا؟ ڈاکٹر آئزل اور سر شہرام کا کیا رشتہ ہے؟ ڈاکٹر فریال نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مجھ سے پوچھ لیں، میں بتاتا ہوں۔ سر شہرام اور آئزل کے بیچ کیا رشتہ ہے؟ ڈاکٹر دانیال نے ہانک لگائی تھی۔ بہارے نے اب اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑا تھا۔ وہ یہ کنورسیشن مزید نہیں سن سکتی تھی۔ ڈاکٹر فرقان کی نگاہیں ابھی بھی بہارے پر ہی جمی تھی۔ وہ پریشانی سے بہارے کو دیکھ رہا تھا، جس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ عنقریب مسٹر اینڈ مسز بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر آئزل عنقریب آئزل خان کہلائیں گے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ ہی از مائن، ہی از اونلی مائن۔ شہرام صرف میرا ہے، وہ صرف میرا ہے۔ بہارے یکدم حلق کے بل چیخی تھی۔ سب یکدم خاموش ہوئے تھے۔ بہارے کو اچنبے سے دیکھا تھا، جو گہرے سانس لیتے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ آنسو اس کے شفاف آرس پر پھسل رہے تھے۔ یکدم وہ آگے بڑھی تھی۔ اس نے ٹیبل پر رکھا کیک اٹھا کر زمین پر پوری قوت سے پھینکا تھا۔ ڈاکٹر بہارے، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ڈاکٹر ماہم آگے بڑھی تھی۔ ڈاکٹر فرقان نے انہیں کلائی سے پکڑ کر روکتے سر نفی میں ہلاتے منع کیے۔ ڈاکٹر ماہم ڈاکٹر فرقان کو ناسمجھی سے دیکھتے وہیں پر رک گئی تھی۔ کوئی بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ سب حیرانگی سے آگے دیکھ رہے تھے، جو ایک ایک کر کے تمام ڈیکوریشن اتار رہی تھی۔ سب ہونک چہروں کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے پھولوں کو اتارتے انہیں بے دردی سے نوچ رہی تھی۔ وہ صرف میرا ہے اور یہ آج میں ڈاکٹر عادل کو بتا کر رہوں گی۔ وہ اپنے آنسو آرس سے صاف کرتے سپاٹ سٹ لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر غصے سے باہر نکل گئی تھی۔ بہارے کے قدموں کا رخ جنرل وارڈ کی طرف تھا۔ وہ روتے ہوئے بھاگتے ہوئے اپنے آرس سے صاف کرتے جنرل وارڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کوریڈور میں بہت سے راہگیر گزرتے ہوئے بہارے کو دیکھ رہے تھے، جو اپنے آرس سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ بہارے کی کنڈیشن دیکھتے تمام ڈاکٹرز بھی تیز تیز قدم اٹھاتے اس کے پیچھے آئے تھے۔ بہارے تیز تیز قدم اٹھاتے جنرل وارڈ کا بڑا سا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی تھی۔ ڈاکٹر آئزل ڈاکٹر شمروز کے ساتھ کسی مریض کے بیڈ کے پاس کھڑی تھی، جس کی طبیعت اچانک سے بگڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے ڈاکٹر شمروز کو بھی ادھر آنا پڑا تھا۔ وہ دونوں ہی اسے چیک کر رہے تھے۔ وہ لوگ اس پیشنٹ کو ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کرنے کا سوچ رہے تھے، جس کا بی پی بہت شوٹ کر گیا تھا۔ ابھی بمشکل ہی کنٹرول کیا تھا۔ بہارے ڈاکٹر آئزل کو دیکھتے تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ کیا سمجھتی ہیں آپ خود کو؟ بہارے ڈاکٹر آئزل کے قریب جاتے اسے بازو سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے بولی۔ ڈاکٹر آئزل نے ناسمجھی سے اور پریشانی سے بہارے کو دیکھا تھا، جو لرزتے بدن کے ساتھ بھیگی آنکھوں سے گہرے سانس لیتے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز کافی بلند تھی۔ آس پاس کھڑی نرسیں اور وارڈ میں موجود پیشنٹ کے آئے ان کے لواحقین اور مریض بھی بہارے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ڈاکٹر شمروز بھی بہارے کو اچنبے سے دیکھا تھا۔ تمام ڈاکٹرز بھی اب جنرل وارڈ میں آ چکے تھے۔ پیشنٹ کے ساتھ جو مریض جنرل وارڈ میں موجود تھے وہ سب بھی حیرت سے بہارے کو دیکھ رہے تھے، بلکہ سب آہستہ آہستہ جھمکٹا سا بنائے اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بہارے کے آنسو زوروں قطار بہہ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے ڈاکٹر آئزل کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر بہارے؟ کیا پرابلم ہے آپ کو؟ جو بھی بات کرنی ہے آپ ڈاکٹر آئزل سے اسٹاف روم میں کریں، یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ ڈاکٹر شمروز نے جنرل وارڈ کے چاروں طرف نظریں دوڑاتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ مجھے ڈاکٹر آئزل سے جو بھی بات کرنی ہے ابھی کرنی ہے۔ جس کو پرابلم ہے وہ یہاں سے چلا جائے۔ بہارے نے ڈاکٹر شمروز کو دیکھتے ہوئے کافی غصے سے بدتمیزی سے جواب دیا تھا۔ ڈاکٹر شمروز کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ ہاسپٹل میں سب شمروز کے سینئر ہونے کی وجہ سے ان کی کافی عزت کرتے تھے۔ وہاں کھڑے تمام ڈاکٹرز کو بہارے کا ڈاکٹر شمروز کا ایسے جواب دینا بہت برا لگا تھا۔ ڈاکٹر ماروا نے بہارے کے انداز پر بمشکل ہی خود کو کنٹرول کیا تھا۔ اپنے شوہر کی انسلٹ انہیں کافی تکلیف پہنچا گئی تھی۔ جی کہیں ڈاکٹر بہارے، مگر اتنا خیال رکھیں کہ یہاں پیشنٹ ہے۔ آپ کی اونچی آواز سے کسی پیشنٹ کی طبیعت خراب بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر آئزل نے پاس لیٹے مریض کو دیکھتے کہا تھا، جس کی طبیعت پہلے ہی نازک تھی۔ اب بہارے کا یہاں ایسے تماشا کرنے سے اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ بند کریں معصومیت کا ڈھونگ، جسے آپ بہت اچھی ہیں، آپ بہت معصوم ہیں۔
آپ کو سب کی بہت پرواہ ہے۔ بہار استہزانہ مسکرائی تھی۔ ڈاکٹر فرقان نے اپنا ماتھا پریشانی سے سہلایا تھا۔ بات بہت بڑھ گئی تھی، اب تو بیڈ سے اٹھتے کچھ پیشنٹ بھی ارد گرد اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ چاروں طرف جھمکٹا تھا، نرس، وارڈ بوائے سب جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سب تک اس تماشے کی خبر پہنچ گئی تھی، جو ادھر نہیں موجود تھا وہ بھی آ گیا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ معصومیت کا ڈھونگ کیا ہے۔ ڈاکٹر آئزل نے سب کو دیکھتے گہرا سانس لیتے کہا، اپنی آواز میں دانستہ نیچی ہی رکھی تھی۔ جس طرح سب لوگ ان کے گرد اکٹھے تھے، ڈاکٹر آئزل خفت کا شکار ہو رہی تھی۔ معصومیت کا ڈھونگ جس میں ایک عورت ایک مرد کو ٹریپ کر کے اسے اپنا بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ بہارے کی بات پر وہاں کھڑے سب لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ بات اب کچھ سمجھ آنے لگی تھی، مگر بات کس کی ہو رہی تھی یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، مگر سب ایک دوسرے کی طرف زوم آئینی نظروں میں دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر آئزل کی رنگت میں سرخیاں سی کھلی تھی۔ ڈاکٹر شمروز نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے تھے، ڈاکٹر ماروا نے آگے بڑھتے ہی انہیں بازو سے جکڑے، اشارے سے کچھ بھی کہنے سے منع کیا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی مزید انسلٹ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اگر بہاریں انہیں مزید کچھ کہتی تو ڈاکٹر ماروا پتہ نہیں کیا کر لیتی۔ ڈاکٹر شمروز لب بھیچے خاموش ہو گئے تھے، مگر یہ ان کے لیے کافی مشکل تھا۔ یہ ہاسپٹل اور اس کی ریپوٹیشن انہیں بہت عزیز تھی۔ یہ جو بھی ہو رہا تھا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ دور رہیں شہرام سے، آپ اسے کبھی اپنا نہیں بنا سکیں گے، کیونکہ میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گی۔ وہ صرف میرا ہے۔ بہاریں انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے غرائی تھی۔ وہاں کھڑے لوگ آپس میں مگوئیاں کرنا شروع ہو گئے تھے۔ سب کو وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ شہرام کو اس ہاسپٹل میں ہر کوئی جانتا تھا۔ ہاسپٹل میں آیا چھوٹا بچہ بھی شہرام کی پہچان سے واقف تھا۔ اس علاقے کے لوگوں کے لیے وہ مسیحا تھا۔ اس ہاسپٹل میں کسی پرائیویٹ ہسپتال سے بڑھ کر فیسلٹیز حاصل تھی، اور پھر تمام ڈاکٹرز اتنے قابل تھے۔ لندن، فرانسی، جرمنی سے آئے ڈاکٹران لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرتے تھے، انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ ڈاکٹر آئزل اور بہارے کو یہاں کے ڈاکٹرز کی حیثیت سے بہت سے لوگ جانتے تھے۔ شہرام سے ان دونوں کا کیا رشتہ ہے کسی کو خبر نہ تھی، مگر اب سمجھ آ گئی تھی۔ سامنے کھڑی دونوں لڑکیوں کا تعلق شہرام سے ضرور تھا، اور شہرام کا شاید دونوں لڑکیوں سے تعلق تھا۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ سب بہارے اور ڈاکٹر آئزل کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جہاں سے تعلق رکھتے تھے وہاں مرد اور عورت کے رشتے کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے، حرام یا حلال۔ اس سے بڑھ کر ان کے نزدیک مرد عورت کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر بہارے، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ شہرام کی اس ہاسپٹل میں بہت عزت ہے، اس طرح باتیں کر کے آپ ان کی عزت کو خراب کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر آئزل لب بھیجتے بولی تھی، اس کی عزت کی پرواہ آپ کرنے والی ہوتی کون ہے؟ جب ہر جگہ آپ ان کے ساتھ پائی جاتی ہیں، تب کیوں نہیں آپ کو خیال آیا کہ آپ کو اس کے ساتھ دیکھ کر لوگ باتیں بنائیں گے، اور سب باتیں بناتے بھی ہیں، اور آپ تب شاید انجوائے کرتی ہیں۔ بہت بڑی منافق ہیں آپ، بہارے تنزیہ بولی تھی۔ ڈاکٹر بہارے، تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کریں مجھ سے، میں برداشت کر رہی ہوں، آپ سر چڑھ رہی ہیں۔ آپ کون ہوتی ہیں مجھے شہرام سے دور رہنے کو کہنے والی؟ کزن ہے شہرام کی تو کزن بن کر ہی رہیں تو بہتر ہوگا۔ ڈاکٹر آئزل نے اس بار غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مزید برداشت نہیں کر سکی تھی۔ کزن نہیں ہوں، بیوی ہوں میں اس کی، شوہر ہے وہ میرا۔ بہارے غصے سے چیخی تھی۔ سب نے بے یقینی سے بہارے کو دیکھتے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ ڈاکٹر ماہم، ڈاکٹر فریال، ڈاکٹر ماروا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ ڈاکٹر شمروز بھی کھٹکے تھے۔ وہاں کھڑے سب نے انگلیاں دانتوں میں دبائے بہارے کو دیکھا تھا، جو گہرے سانس لیتے مٹھیاں بھیجتے کھڑی تھی۔ شہرام خان شادی شدہ ہے، یہ خبر سب کے لیے حیرانگی کا باعث تھی، بلکہ کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر آئزل پیچھے کو ہوتی ہی بیڈ سے جا لگی تھی۔ اس نے بھیگی نگاہوں سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے بہارے کو دیکھا تھا۔ تم جھوٹ کہہ رہی ہو۔ ڈاکٹر آئزل کے لفظ گلے میں اٹکے تھے۔ شہرام میرا شوہر ہے، بچپن سے ہمارا نکاح ہو چکا ہے، کچھ عرصے پہلے میری رخصتی بھی ہو چکی ہے، شوہر ہے وہ میرا۔ اور ایک بات پھر سے حلق کے بل چیخی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شہرام کی سرد آواز گونجی تھی۔ شہرام کی سرد آواز پر سب نے پیچھے ہوتے اسے راستہ دیا تھا۔ بہارے اب بھیگی گلابی آنکھوں سے شہرام کو دیکھ رہی تھی، جو جنرل وارڈ کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا اسے سرد نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو اب دیکھ رہے تھے۔ بہارے کے بدن کی کپکپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سرخ آنکھوں سے شہرام کے سرخ آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑی تھی۔ پورے وارڈ میں سانپ سونگ گیا تھا۔
سب خاموشی سے بہارے اور شہرام کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں کی سانسیں ہی جنرل وارڈ میں گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی نگاہیں ہٹا نہیں رہے تھے۔ دونوں کی آنکھوں کا سڑپن اور سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ بہارے کے بدن کی لرزاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ شہرام دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، بہارے اس کے سامنے کافی فاصلے پر کھڑی تھی۔ لوگ اب بھی ان کے گرد کھڑے تھے، مگر ان کے بیچ کوئی نہیں کھڑا تھا۔ شہرام کے ساتھ صرف آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے، بہارے بھی جلتی آنکھوں سے گہرے سانس لیتے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہرام نے اپنی بھاری قدموں کا رخ بہارے کی طرف بڑھایا تھا۔ اب سے جنرل وارڈ میں شہرام کے بھاری قدموں کی دمک سنائی دے رہی تھی۔ شہرام خانزادہ کو پہلی مرتبہ سب نے اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں سی سختی سی، آنکھوں میں خون کی لالی اتری ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے بہارے کی طرف بڑھتے بہارے کی کلائی کو اپنی آہنی ہاتھ میں جکڑا تھا۔ اسے سرد سرخ آنکھوں میں دیکھتے اس کی کلائی کھینچتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ بہارے نے غصے سے روتے ہوئے اپنی کلائی پر اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا۔ اس کی بے رحم گرفت میں اس کی نازک کلائی ٹوٹنے والی ہو گئی تھی۔ اتنی بے رحم گرفت بھی ستمگر کی ہو سکتی ہے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ڈونٹ there will be no one worse than me۔ شہرام کی بھیگی گلابی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے گرایا تھا۔ بہارے اس کی سرد سرخ تنبیہ پر لرزتے ہوئے نظریں چکا گئی تھی۔ وہ اس کی گلائی جکڑے تیزی سے جنرل وارڈ سے نکل گیا تھا۔ باہر کوریڈور ہر جگہ لوگ رک رک کر شہرام کو دیکھ رہے تھے، جو بہارے کی کلائی چکڑے سر سپاٹ چہرے کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ بہارے اس کی گرفت میں کھنچتی جا رہی تھی۔ شہرام خان اور کسی عورت کے ساتھ اس طرح یہ بات اچنبھے کی تھی۔ بہت بڑا ہسپتال تھا، جگہ جگہ سے گزرتے سب شہرام خان کو رک کر دیکھ رہے تھے۔ وہ بنا کسی کی طرف دیکھے تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ بہارے ستمگر کی چوڑی پشت کو بھیگے نگاہوں سے دیکھتے اس کی گرفت میں کھینچ رہی تھی۔ شہرام اس کی کلائی جکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے اس نے بے دردی سے بہارے کو اندر دھکیلا اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ عشق کا درد ہے عشق کا، یہ عشق کی راہیں میں جن پر چل رہی ہوں، اس آگ میں نہ جانے کب سے جل رہی ہوں۔ میں ہوں تیری دیوانی، تو نے مجھ کو نہ پہچانا، دل بھر میرے ایسا نہ کر، چاہت کو یوں رسوا نہ کر۔ گاڑی میں بہارے کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہلکی ہلکی سسکیاں بھر رہی تھی۔ گاڑی اونچے نیچے راستوں پر ڈول رہی تھی۔ گاڑی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر فراٹے بھرتی ہواؤں سے کے دور پر جیسے سفر کر رہی تھی۔ گاڑی جب ہچکولے بھرتی تو بہارے بھی ہچکی بھرتی۔ گلابی دوپٹہ اس کے شانوں پر تھا، گیلے بال الجھے سے بکھرے تھے۔ بلیک شال کندھے پر جھولتی ہوئی اس کے قدموں میں لٹک رہی تھی۔ شہرام نے اسٹیئرنگ پر پورا گھماتے ہوئے گاڑی کو ٹرن کیا تھا۔ سڑک کافی تنگ تھی، جس کی ایک طرف گہری کھائی تھی۔ گاڑی کے ٹائر بری طرح چرچراتے رک گئے تھے۔ گاڑی کھائی میں گرتے گرتے بچی تھی۔ زوردار جھٹکا لگا تھا گاڑی کو۔ بہارے کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ کو تھامتے ہوئے اپنا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرانے سے بچایا تھا۔ سر کی دھمک میں شدید اضافہ ہوا تھا۔ اس نے اپنے سر کو جکڑتے گاڑی سے باہر جھانکا۔ گہری کھائی کو دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ گاڑی کے اگلے دونوں ٹائر سڑک کے کنارے پر گہری کھائی کی طرف چرچراتے رکے تھے۔ بہارے نے خوفزدہ نگاہوں سے اپنی طرف کے شیشے سے اس کے گہری کھائی کو دیکھتے گہرے سانس لیتے شہرام کو دیکھا، جو گہرے سانس بھرتے ونڈ اسکرین کے پار سرد سرخ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ذرا سی بھی چوک ہوتی تو وہ دونوں یقیناً گہری کھائی میں گاڑی سمیت جا گرتے۔ شہرام خان کا رنگ تانبے کے مانند سرخ تھا، اس کی سفید گردن کی نیلی رگیں بھی اجاگر ہو رہی تھی۔ بہارے کی بھیگی گلابی زخمی نگاہیں اس کے سرد سرخ چہرے سے ہوتی اس کی سفید کلائیوں پر تھی، اس کی نیلی موٹی رگیں ابھری ہوئی تھی۔ بہارے نے ایک بار پھر سے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ عشق کا درد ہے عشق کا۔ بہارے کے سر کی دھمک میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ گہرے سانس بھرتے شفاف انسان کو دیکھ رہی تھی، جو پہاڑوں کی طرح سخت معلوم ہوتا تھا۔ وہ بدل گیا ہے، وہ کسی اور کا ہو چکا تھا۔ بہارے سیٹ سے ٹیک لگائے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رو دی تھی۔ شہرام خان نے گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی پیچھے کی طرف لی تھی۔ گاڑی کا ٹرن لیتے وہ سیدھی سڑک پر لے آیا تھا۔ گاڑی پھر سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اسے اس کے رونے کی ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ گاڑی میں گونجتی وہ اس کی سسکیاں مکمل نظر انداز کیے ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔
شہرام خان کی بے اتنائی کا وجود آرے کی طرح کاٹ رہی تھی۔ وہ اس کی کلائی جکڑے لایا تھا، وہ اس کا تپتا بدن بھی محسوس نہ کر سکا تھا۔ کاش یہ گاڑی تم اس کھائی میں دھکیل چکے ہوتے شہرام خان، قصہ تمام ہوتا ہماری کہانی کا۔ بہارے گل شہرام کو دیکھتے یکدم حلق کے بل چیخی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، اپنی بکواس بند کرو تم، ورنہ جان لے لوں گا میں تمہاری۔ شہرام حلق کے بل دھاڑا تھا۔ شہرام کی دھاڑ پر گاڑی کے ساتھ بہارے بھی لرز اٹھی تھی، خوف سے اس کی سسکیاں تھمی تھی۔ گاڑی حویلی کے کارپوش پر آ کر رکی تھی۔ شہرام خان سرخ سر چہرے کے ساتھ گاڑی سے اترا تھا۔ بہارے اب خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی تھی، مگر اس کے بدن کی کپکپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ شہرام نے بہارے کی طرف بڑھتے اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اس کی کلائی جکڑتے ہوئے باہر نکالا تھا۔ شہرام، بہارے نے اس کی سخت گرفت سسکی لیتے اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑوانی چاہی تھی۔ اس کا بدن سنسنا رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے مقابل کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا، تب بھی نہیں جب وہ حویلی سے بھاگی تھی، تب بھی نہیں جب وہ دھڑلے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے طلاق مانگتی تھی۔ شہرام خان کا خطرناک حد تک سر سنجیدہ چہرہ دیکھتے بہارے کی دھڑکنیں تھم سی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ اس نے اپنے چکراتے سر کو تھاما تھا، قدموں نے زمین کا ساتھ چھوڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، شہرام اسی کی کلائی جھٹکے سے کھینچتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ اس کی مضبوط گرفت میں اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی تھی۔ کندھے پر پڑی شال راستے میں ہی زمین کا حصہ بنی تھی۔ زنان خانے میں بیٹھی روزینہ خانم بہارے اور شہرام کو دیکھتے صوفے سے عجلت بھرے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہارے کی شانوں پر صرف اس کا دوپٹہ تھا، اس کے لمبے بال کمر شانوں پر بکھرے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا وہ بغیر کسی چادر کے باہر سے آئی تھی، وہ بھی شہرام خان کے ساتھ۔ شہرام بہارے پر پابندیاں نہیں لگاتا تھا، مگر چادر کے بغیر وہ اسے کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی اس کے بالوں پر کسی کی نظر۔ مگر آج اس کے ہمراہ باہر سے بغیر چادر آئی تھی۔ بہارے کا لرزتا بدن اور شہرام کا سر سرخ چہرہ دیکھ کر روزینہ خانم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی، مگر شہرام کو غصے میں دیکھ کر اس کی طرف بڑھنے کی ہمت نہ کر سکی تھی۔ شہرام خان بہارے کی کلائی جکڑے بنا رکے تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے شہرام دروازہ دھاڑ سے بند کرتے اسے خود سے دور کسی اچھوت کی مانند دھکیل گیا تھا۔ وہ اوندھے منہ صوفے پر جا کر گری تھی۔ دوپٹہ زمین بوس ہوا تھا، بہارے کا سر صوفے کی سطح سے ٹکرایا تھا۔ درد کی لہر پورے وجود میں سرایت کرتی محسوس ہوئی تھی۔ بہارے نے سیدھے ہوتے بمشکل اپنی گلابی متورم آنکھیں کھولتے ستمگر کو دیکھا، جو خون اتری آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ کیا تماشا لگایا تم نے آج ہاسپٹل میں؟ وہ اسے گھورتے غصے سے دھاڑا تھا۔ تمہارے اس آئزل کو بتایا ہے کہ تم میرے شوہر ہو۔ بہارے اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چیخی تھی۔ اس نے چیخنے پر شہرام اس کی طرف ایک ہی جسم میں بڑھتے سے گرد صوفے پر اپنا بوٹ والا پاؤں رکھتے اس پر جھکے اس کا جبڑا سختی سے دبوچ چکا تھا۔ بہارے کا چیخنا جیسے اس کے حواس سلپ کر چکا تھا۔ خبردار میرے سامنے تمہاری آواز اونچی ہوئی، ورنہ دوسری بار تم آواز نکالنے کے قابل نہیں رہو گی۔ شہرام اس پر جھکے اس کے چہرے پر اپنی گرم سلگتی سانسیں چھوڑتے گررایا تھا۔ اس کی بے رحم گرفت پر بہارے کا جبڑا ٹوٹنے والا ہو گیا تھا۔ تکلیف کی شدت سے بہارے کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر آرس پر گرے تھے۔ بہارے نے اپنی پوری قوت لگاتے اس کا مضبوط ہاتھ اپنے جبڑے سے ہٹانا چاہا تھا، مگر اس کی بے رحم گرفت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ مزید سختی سے اس کا جبڑا دبوچ گیا تھا۔ بہارے تکلیف اور بے بسی سے سسک کر رہ گئی تھی۔ میری غلطی ہے، تم جیسی عورت کو سر چڑھا رکھا ہے۔ پہلی رات تمہیں تمہاری اوقات میں رکھتا، تم تیر کی طرح سیدھی ہوتی۔ شہرام کی گرفت اس کے جبڑے پر مزید سخت ہوئی تھی۔ شہرام کی کھردری انگلیاں اپنے گالوں میں گڑتی محسوس کرتے بہارے کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ لیکن اب میں تمہیں تمہاری اوقات میں رکھوں گا، تم سے وہی سلوک کروں گا جو تم ڈیزرو کرتی ہو۔ شہرام خان اس کا جبڑا پوری قوت سے دبوچتے اس کے مزید قریب ہوتے غرایا تھا۔ شہرام کی سلگتی سانسوں کی تپش اسے اپنے آرس پر محسوس ہو رہی تھی۔ بہارے کی آنسوؤں کی روانی میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کی سرد سرخ آنکھوں میں دیکھتے اس نے سہمتے ہوئے اب مزاحمت بھی بند کر دی تھی۔ مقابل کی انگلیاں اس کی نازک گالوں میں دھستی جا رہی تھی۔ اسے پورا یقین تھا اگر شہرام کچھ دیر اس کا جبڑا ایسے جکڑے رہا ہے، وہ درد کی شدت سے مر جائے گی۔ شہرام اس کا کانپنا اور اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتے اسے غصے سے دور دھکیلتا۔
اس کے اوپر سے اٹھتا سیدھا ہوتے کھڑے ہوئے تھا۔ ڈریسنگ کی طرف بڑھتے شہرام خان نے دونوں ہاتھوں سے پرفیومز کی شیشیاں زمین بوس کی تھی۔ اپنا سارا غصہ اشتعال ایسے اتارا تھا، پرفیومز کی شیشیاں زمین بوس ہوتی ہی چکنا چور ہوئی تھی۔ کمرے میں کانچ کی چھنک کی آواز کے ساتھ اس ستمگر کی سینٹ کی مہک پھیلی تھی۔ بہاریں لرزتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی۔ یہ مہک تو آج اس کے حواسوں پر چھائے رہتی تھی، جو بہت جان لیوا تھی اس کے لیے۔ بہاریں اب ہچکیاں لیتے کمرے میں بکھرے کانچ کو دیکھتے شہرام کو دیکھ رہی تھی، جس نے اپنا کوٹ اتارتے زمین پر پوری قوت سے پھینکا تھا، اپنی ٹائی اتارتے ہوئے زمین پر پٹکی تھی۔ وہ اب گہرے سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ غصہ اضطراب کی صورت کم نہیں ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے زمین کو دیکھتے ایک ٹانگ اضطرابی انداز میں ہلا رہا تھا۔ بہاریں صوفے پر بیٹھی اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا یہ روپ اس کی جان نکال رہا تھا، اس سے بھی زیادہ اس کا یہ روپ تکلیف دے رہا تھا۔ وہ کیوں اتنے غصے میں ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر اس نے چیخ چیخ کر سب کو بتا دیا کہ وہ اس کا ہے تو کیا قیامت آ گئی۔ شہرام کا غصہ اضطراب کم نہیں ہوا تھا۔ وہ بیڈ سے اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھول رہا تھا۔ شہرام خانزادہ نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ڈریسنگ ٹیبل پر دونوں ہاتھ پوری قوت سے مارتے، تھوڑا جھکتے مرر میں دیکھتے گہرے سانس لیتے اپنے غصے اور اشتعال پر قابو پانے کی ناکام سعی کی تھی۔ جنرل وارڈ میں کھڑے تمام ڈاکٹرز اور لوگ اسے کن نظروں سے دیکھ رہے تھے وہ سمجھ چکا تھا۔ اس کی عزت، اس کی ساکھ سب ختم ہو چکا تھا۔ آئزل کے ساتھ اس کے تعلق پر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا تھا، اس کی بیوی کی وجہ سے جو چیخ چیخ کر اپنے رشتے کا اعلان کر رہی تھی۔ کل تک وہ خود اپنا اور اس کے رشتے کے متعلق بتانا چاہتا تھا، مگر آج وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ان کا تعلق ان کی اس نہج پر آ چکا تھا۔ اب کچھ ایکسکیوز کرنے کی ضرورت نہ رہی تھی۔ اپنے نکاح کا چھپانا اور بہارے کی پہچان چھپانے کے متعلق وہ سب کو کیا ایکسپلینیشن دیتا۔ سب اسے ہی اب غلط سمجھتے۔ کوئی نہیں سمجھتا اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی۔ ہر بار ایک مرد غلط نہیں ہوتا، ہر بار ایک عورت ہی مجبور نہیں ہوتی، مرد بھی مجبور ہوتا ہے۔ مرد بھی مجبور ہو کر اپنی پسندیدہ عورت کے ہر بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ آج پچھتا رہا تھا وہ ہر بار اس عورت کو کیوں امپورٹنس دیتا رہا، اس کی ہر بات کو پورا کرنا اس کے لیے سانس لینے سے بھی زیادہ کیوں ضروری ہو جاتا تھا۔ شہرام خان ڈریسنگ مرر میں دیکھتے گہرے سانس لیتا اپنے اندر کی گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر شمروز وہاں کھڑے ہر ڈاکٹر اور لوگوں کے نظروں میں سب کچھ تھا سوائے عزت کے۔ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورت کے ساتھ دوستی نبھا رہا تھا۔ سب کی نظروں میں یہی سوال تھا۔ بہارے کی آنسو اسے مظلوم بنا چکے تھے اور اسے ایک شفاق مرد جو اس پر ظلم کرتا تھا، باہر کی عورت کے ساتھ حرام تعلق رکھتا تھا۔ آئزل کی جھکی نظریں یاد آئی تھی۔ وہ سب کے سامنے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ شہرام خان نے چلاتے ہوئے پوری قوت سے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر مکہ دے مارا تھا۔ بہاریں لرزتے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ یہی تو چاہتا تھا سب کو پتا چلے، وہ اس کی ہے۔ اگر آج اس نے سب کو بتا دیا وہ اس کا ہے تو وہ ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہا تھا۔ بہاریں نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے کرب سے ہچکی لی تھی۔ زفت کا دھارا چھوٹا تھا، اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ بہاریں کی ہچکیوں پر شہرام نے مرر سے نظر ہٹاتے اپنی چہرہ اس کی طرف موڑتے اسے سرد سرخ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بہاریں اس کی سرد سرخ نظر پر لرزتی ہوئی گھٹنوں میں منہ چھپائے رو دی تھی۔ شہرام کچھ دیر اس کے گھٹنوں میں منہ دیے وجود کو لرزتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ بری طرح کپکپا رہی تھی۔ اس کے بال کمر اور ایک طرف شانے پر ڈھلکتے ہوئے دوپٹہ زمین پر پڑا تھا۔ وہ سیدھا ہوتا اپنے منہ پر ہاتھ پھیر گیا تھا۔ شہرام نے جبڑے بھینچتے ہوئے مرر میں دیکھتے اپنی شرٹ کے اوپری بٹن بند کیے تھے۔ بیڈ سے کوٹ اٹھائے وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ وہ مزید یہاں رکتا تو پتہ نہیں کیا کر ڈالتا۔ شہرام کے بھاری بوٹوں کی دھمک دروازے کی طرف محسوس کرتے بہاریں نے گھٹنوں سے منہ اٹھائے اسے دیکھا تھا۔ اسے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر بہاریں پاگل ہوئی تھی۔ وہ آئزل کے پاس جا رہا تھا، اس کے خون میں ابال اٹھے تھے۔ آج اس کے کمرے میں اس کے شفاق انسان کے ہاتھوں مرنا قبول تھا، مگر وہ آئزل کے پاس جائے یہ قبول نہ تھا۔ وہ صوفے سے اٹھتے تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کے مقابل آئی تھی۔ کہاں جا رہے ہو تم شہرام خان؟ بہاریں نے اس کے مقابل آتے چیختے ہوئے پوچھا تھا۔ شہرام نے اس کے چیخنے پر جبڑے بھینچے تھے۔
اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام سعی کی تھی۔ اس وقت میری نظروں سے اور مجھ سے دور رہو تو بہتر ہوگا تمہارے لیے، ورنہ اسی کمرے میں تمہاری قبر بنا دوں گا۔ شہرام نے اسے قہر بار نگاہوں سے گھورتے اپنے جبڑے بھینچے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ قبر بناؤ گے تم میری یہاں پر تو بنا دو، مار تو تم چکے ہو، دفنانا باقی ہے، وہ بھی دفنا لو تم۔ بہار اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے کرب سے روتے ہوئے بولی۔ شہرام غصے سے اپنی شرٹ اس کی مٹھیوں سے چھڑواتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ پھر سے اس کے راستے میں حائل ہوتے اس کا گریبان جکڑ چکی تھی۔ اس کے اس بار گریبان جکڑنے پر شہرام کا رنگ خطرناک حد تک سرخ پڑا تھا۔ میں جانتی ہوں تمہیں اس کمرے سے جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے، تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ بہارے نے ہچکی لیتے ہوئے اس کے سرخ سرخ آنکھوں میں دیکھا تھا۔ بہارے دور ہو جاؤ مجھ سے، شہرام ضبط کی حدوں کو چھوتے ہوئے دانت پیستے ہوئے بولا۔ تم اس عائزل کو صفائیاں دینے جا رہے ہو کہ میرے اور تمہارے بیچ کچھ نہیں ہے، اسے وضاحت دینے جا رہے ہو کہ میں تمہاری بیوی ضرور ہوں، مگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ محبت اور صرف تم اسی سے کرتے ہو، ہے نا شہرام خانزادہ؟ بہار حلق کے بل پھر سے چیخی تھی۔ بکواس بند کرو تم اپنی، ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا تم پر۔ شہرام اسے غصے سے پوری قوت سے دور دھکیل گیا تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ جا لگی تھی۔ بہارے کی نازک کمر میں درد نے سرایت کیا تھا۔ وہ اپنا نچلا لب دانتوں میں دبائے یہ درد برداشت کر گئی تھی۔ بہارے شہرام کی سرسک آنکھوں میں دیکھتے اس کے قریب ہوئی تھی۔ کیوں ہاتھ اٹھاؤ گے مجھ پر تم؟ کیا کیا ہے میں نے؟ سب کو اپنے رشتے کے متعلق بتایا ہے، کیا غلط کیا میں نے؟ یہی تو تم چاہتے تھے کہ تم سب کو پتا چلے کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ اب ایسا کیا ہو گیا کہ تم غصے سے پاگل ہو رہے ہو؟ وہ غیرت وہ غیر عورت تمہیں اتنی پیاری ہو گئی ہے؟ بہار نے روتے ہوئے شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے استفاد کیا۔ شہرام غصے سے اپنی مٹھیاں دبوچے اپنا رخ پلٹ گیا تھا۔ دل کر رہا تھا اپنے سامنے کھڑے نازک وجود کے بخیے ادھیڑ ڈالے، جو اتنا کچھ کر کے بھی اس کے سامنے ڈٹائی سے کھڑی تھی۔ منہ کیوں چھپا رہے ہو شہرام خانزادہ؟ کیوں ہاتھ اٹھاؤ گے مجھ پر؟ بتاؤ مجھے کیا کیا ہے میں نے؟ تمہاری طرح غیر مرد کے ساتھ میرے تعلقات ہیں جو تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ بہارے کی بات ابھی منہ میں ہی تھی، شہرام کا زوردار تماچا سے گال کی زینت بنا تھا۔ تھپڑ کی گونج نہ صرف بہارے کے وجود کو بلکہ کمرے کی در و دیوار کو بھی ہلا چکی تھی۔ دروازے کے ساتھ لگتی بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا، تھپڑ گال پر لگا تھا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گئی تھی، پورا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ کچھ پل تو وہ سانس نہیں لے سکی تھی۔ بہارے نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے سامنے کھڑے ستمگر کو آنسوؤں کی چادر سے دیکھا تھا۔ وہ بدل چکا تھا، وہ سچ میں کسی اور کا ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے بھی اس نے دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر تھپڑ کی شدت اتنی نہیں تھی، بلکہ اس کی پاسنگ بھی نہیں تھی۔ پہلے جب بھی تھپڑ مارا اس نے پورا خیال رکھا تھا وہ ہرٹ نہ ہو، مگر آج وہ گال پر ہاتھ رکھے کرب سے آنکھیں موند چکی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی تھپڑ کھانے کا غم منائے یا پھر اس بات کا یہ تھپڑ 2 تھپڑوں سے زیادہ شدید تھا۔ آئندہ اپنی زبان کو میرے سامنے تم یقیناً بند رکھو گی۔ شہرام اس کے دونوں اطراف میں دروازے پر ہاتھ رکھتے سے گلابی بھیگی نگاہوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتے استزائیہ کاٹدار لہجے میں بولا تھا۔ بہارے اسے اب صرف بھیگی زخمی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھے۔ سامنے کھڑے ستمگر کی آنکھوں میں تکلیف کی کوئی رمق نہیں تھا۔ وہ استزائیہ نگاہوں کی آنکھوں میں دیکھتے جا رہا تھا۔ عشق کا درد ہے عشق کا، اتنی تکلیف میں تمہیں اس عورت کے آنسوؤں کی کہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ بہارے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کرب سے سوال داغا۔ ہاں بہت تکلیف ہے مجھے اس عورت کے آنسوؤں کی، شہرام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ بہارے کی آنکھوں کی رنگت گلابی سے سرخی میں تبدیل ہوئی تھی، وہ اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹ گئی تھی۔ اور کیوں نہ ہو تکلیف، تم نے پوری دنیا کے سامنے اس پر اور مجھ پر الزام لگایا۔ اس عورت کی تکلیف اور میری تکلیف ایک ہی ہے، اس لیے تکلیف سیدھا دل پر لگی ہے۔ شہرام نے بہارے کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی نوشت شہادت کی انگلی اس کی دھڑکنوں پر رکھی تھی۔ یہاں لگی ہے اس عورت کی تکلیف دھڑکنوں پر، شہرام خان استزائیہ انداز میں اس بار بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ بہارے لرزتے ہوئے گہرے سانس لیتے اپنی مٹھیاں بھینچ گئی تھی۔ میری تو تم نے آج تک عزت کی نہیں، یہ بھی نہ سوچا کہ وہ ایک عورت ہے، اس کی عزت کا ہی سوچ لیتی، شہرام نے چپتے لہجے میں کہا۔ اس کی عورتیں اس سلوک کے مستحق ہوتی ہیں۔ بہارے اپنا ضبط
ہوتے پاگلوں کی طرح چیخی تھی۔ وہ پاگل ہو رہی تھی مقابل کی آنکھوں میں کسی اور عورت کی تڑپ دیکھتے، اس کے لبوں سے کسی اور عورت کے لیے ہمدردی سن کر۔ وہ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ تم جیسی عورت کس سلوک کی مستحق ہوتی ہیں ذرا بتانا مجھے؟ شہرام کے لہجے کی گراہٹ بڑھی تھی۔ وہ اپنے آہنی ہاتھ کا مکہ اس کی طرف دیوار میں پوری وہ اپنے آہنی ہاتھ کا مکہ اس کے اطراف میں پوری قوت سے مارتے گرایا تھا۔ تم مجھے اس باہر کی عورت کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہو شہرام خان؟ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ بہارے نے گھبراتے ہوئے اس گریبان کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ اس کا پورا وجود ہچکونوں کی نظر ہوا تھا۔ وہ اس کا گریبان پوری قوت سے کھینچتے گرا اٹھی تھی۔ شہرام، تم نے اپنی شرٹ اس کی مٹھیوں میں سے چھڑواتے اسے غصے سے خود سے دور دھکیلا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گری تھی۔ شہرام اس پر قہر بار نگاہ ڈالتے اپنی شرٹ کے کالر چھٹکتے ہوئے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ وہ پھر سے اٹھتی تیزی سے اس کے مقابل آئی تھی۔ وہ کوئی پاگل دیوانی لگ رہی تھی۔ اس کا نازک بدن ارتاش کی کیفیت میں تھا۔ بال الجھے سے بکھرے سے تھے۔ گال پر اس کی انگلیوں کا نشان سب تھا۔ گردن پر اس کی دی ہوئی سوگاتیں رقم تھی۔ آنکھیں سرخ سوجی ہوئی تھی۔ ہونٹ اس نے خود کاٹ کاٹ کر زخمی کر دیے تھے جن پر خون کی بوندیں چمک رہی تھی۔ شہرام خان کا ایک ایک لفظ اس کے وجود پر چھریاں چلا چکا تھا۔ کیا رشتہ ہے تمہارا اس عورت سے؟ ہاں بولو، جواب دو مجھے۔ وہ اس کے مقابل آتے چیخی تھی۔ شہرام نے اپنے جبڑے بری طرح بھینچے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے شہرام خان، میں مجبور عورت ہوں جو تمہارا ہر ظلم برداشت کرے گی؟ بہار گل خان ہوں میں۔ تمہارے اندر اس جس خاندان کا خون ہے میرے اندر بھی اسی خاندان کا خون ہے۔ بہار گل نے اس کا گریبان مٹھیوں میں پھر سے جکڑا تھا۔ شہرام نے اپنی مٹھی دبوچتے اپنے اشتعال پر قابو پایا۔ کیا کہا تم نے؟ تم میرے قریب اس رات اس لیے آئے کیونکہ مجھے تمہاری ضرورت تھی۔ اگر ایسی ہی بات تھی تم ساری رات میرے ساتھ کیا کرتے رہے؟ اس رات کتنی بار تم نے میرے قریب آئے تھے؟ بھول گئے ہو یا یاد دلاؤں تمہیں؟ بہارے نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا۔ آج بس ستمگر کے تمام حساب کتاب بے باک کرنے کا ارادہ رکھتی تھی جو سچ میں ظالم جابر تھا۔ اسے اپنے لفظوں سے وہ مار چکا تھا۔ پچھتا رہا ہوں اب تمہارے قریب آ کر۔ ہر بار تمہارے قریب آ کر مجھے سکون کم اور پچھتاوا زیادہ ہوا ہے۔ اب کبھی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ شہرام کی بات پر بہارے کا لرزتا وجود مزید زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہیں مجھ سے سکون نہیں ملا تو پھر کیا کرتے تھے میرے پاس رات رات بھر؟ کیوں تڑپتے تھے میرے لیے؟ کیوں رات بھر مجھے اپنی باہوں میں بھر کر سرگوشیاں کرتے تھے کہ میں تمہارا سکون ہوں؟ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تم مجھ سے دیوانوں کی طرح محبت کرتے ہو۔ تم مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر چاہتے ہو۔ تم میرے بغیر کچھ نہیں۔ تم میرے لیے پاگل ہو۔ میں تمہاری محبت نہیں عشق ہوں۔ میں تم سے دور ہوئی تو تمہاری سانسیں رک جائیں گی۔ میری ذرا سی ناراضگی تمہاری جان پر بنا دیتی ہے۔ تمہیں میری طلب ہے۔ میرا بدن تمہارے ہوش اڑا دیتا ہے۔ میرے جسم کی تمہاری اندر بہت پیاس ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بہارے روتے ہوئے شدت غم سے اسے اس کے الفاظ یاد دلا رہی تھی جو وہ تو بھول چکا تھا مگر وہ اس کا ایک ایک لفظ یاد رکھے ہوئے تھی۔ تمہاری طلب نے مجھے ہمیشہ ایسے ہی سوالوں کی سولی پر چڑھایا ہے۔ تم نے میری ضرورت میری طلب کو میرا گناہ بنایا ہے۔ ہر بار تم یوں روتی تھی جیسے میں تم پر ظلم کے پہاڑ توڑ چکا ہوں۔ ہر رات یوں خود کو مجھ سے چھپاتی تھی جیسے میں تمہارا محرم نہیں ہوں۔ کاش میرے اندر یہ طلب نہ ہی ہوتی۔ محرم کے ہوتے ہوئے بھی میری راتیں تڑپتے ہوئے عذاب کی طرح گزرتی ہیں۔ مجھے اپنی ہی طلب، اپنی ہی خواہش، اپنی ہی ضرورت سے نفرت ہو گئی ہے۔ مجھے نفرت ہو گئی ہے محرم کی غربت سے۔ شہرام اس پر تنفر بھری نگاہ ڈالتا غرایا تھا۔ سیدھی طرح کہو شہرام خان، جب باہر تمہاری ضرورت پوری کرنے والی ہو تمہیں محرم کی غربت سے نفرت ہی ہوگی۔ بہار شدت غم سے روتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ شہرام اس کے بالوں کو بے دردی سے جکڑتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے سلگتے ہوئے تیش و عالم سے برفیلے لہجے میں بولا۔ آئزل کو اپنی رکھیل بنا کر رکھا ہے تم نے۔ جب حرام ملے گا تو تمہیں کیوں حلال میں سکون ملے گا؟ بہارے نے سسکی لیتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ شہرام کی گرفت اس کے بالوں پر خطرناک حد تک مضبوط ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ بہارے درد کی شدت سے آنکھیں موند گئی تھی۔ شہرام نے اس کے بالوں کو خطرناک حد تک دبوچے اس کا چہرہ اپنے مزید قریب کیا تھا۔ بہارے نے درد سے تڑپتے ہوئے اس کی گرفت سے اپنے بال چھڑوانے کے ناکام سے کی تھی۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ بہارے کے زخمی لب اس کے انابی لبوں سے ٹکرا گئے تھے۔ بہارے نے تڑپتے ہوئے اس کے شفاف آنکھوں میں جھانکا۔
जहां यकदम बर्फ उतरते इसकी आंखों को मजीद सफा कर चुकी थी। नहीं रहेगा अब इससे हराम का रिश्ता। शहराम इसकी गुलाबी आंखों में देखते इसके लबों पर अपनी आंच देती सांसें छोड़ते गुर्राया। बहारें कपकपाते लबों से जंबिश बढ़ी थी। वो इसकी बात का मतलब समझते इसका गिरेबान मुट्ठियों में जकड़ गई थी। अगर वो इसका गिरेबान ना जकड़ती और मुकाबिल ने इसे बालों से ना जकड़ा होता वो जमीन बोस हो जाती। तो का क्या मतलब? बहारे ने इसकी शर्ट दबोचते इसकी आंखों में देखते टूटे लफ्जों में पूछा। मतलब ये मैं आइजल से निकाह करूंगा, इसे अपनी महरम का दर्जा दूंगा, इसे अपनी बीवी बनाऊंगा, अब इससे ही अपनी तलब हर जरूरत मिटाऊंगा। तुम तुम ऐसा नहीं कर सकते। बहारे की रंगत खतरनाक हद तक सफेद पड़ी थी, लफ्ज गले में अटके थे। मैं ऐसा ही करूंगा। जानती हूँ शहराम खान अपनी जिद और अना का बहुत पक्का है। हवेली के मर्द मेरे आगे कुछ नहीं है। मैं सफाकी पर उतर आऊं, मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शहराम अपना गिरेबान इसकी मुट्ठियों से छुड़वाते हुए इसे पूरी कुवत से बेड पर धकेल चुका था। वो बेड पर ऊंधे मुंह जा गिरी थी। शहराम दरवाजा धार से खोलता कमरे से निकल गया था। साहिर खान ज्यादा सुर्ख चेहरे के साथ स्टडी रूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। शाहजेब खान की इजी चेयर झूलती हुई रुकी थी। वो साहिर खान को देखकर अपनी कुर्सी से खड़े हुए थे। साहिर खान का चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख हो रहा था। क्या हुआ है साहिर? इन्होंने परेशानी से पूछा था। जब से हूर को इनकी सच्चाई मालूम हुई थी वो साहिर खान और सुल्तान शाह के हवाले से परेशान और खौफजदा रहने लगे थे। हूर को अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। शाह मेंशन की सिक्योरिटी अबूर करना बच्चों का काम नहीं था। पहले भी वो हूर सुल्तान शाह को इसीलिए नुकसान पहुंचा सके क्योंकि महाजिबीन ने साथ दिया था, और हूर सुल्तान शाह के कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स वो खरीद चुके थे, जिन्होंने मेहरमा को अगवा करने में भी लाखों के हिसाब से पैसा लिया था। मगर सुल्तान शाह ने हूर के शाह मेंशन के जाने के बाद तमाम गार्ड्स को अपने पर्सनल टॉर्चर सेल में रखा हुआ था, जिनमें इनके वफादार सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे, जिनका कोई कसूर नहीं था। मगर सुल्तान शाह ने इन पर कोई रहम नहीं खाया था। जान से भी प्यारी बेटी का मामला था। इन गार्ड्स ने अभी तक मुंह नहीं खोला था। इन्हें अपनी और अपने घर वालों की जान प्यारी थी। अगर वो मुंह खोलते सुल्तान शाह ना सिर्फ इन लोगों की जान लेता बल्कि इनकी फैमिली को भी गोलियां मरवा देता। वो अपनी बेटी हूर सुल्तान शाह को लेकर इतना ही पागल था। बात मेहरमा की नहीं थी, जिन्हें वो बेवफा मान चुके थे। बात इनके खून की, इनकी इकलौती बेटी की थी, जिसकी हर खता हर गलती माफ की थी। क्या करने गए थे आप महाजिबीन आंटी के पास? साहिर खान ने जबड़े भींचते सख्ती से पूछा था। शाहजेब खान का रंग फक हुआ था। इस सवाल का मतलब था साहिर खान को ना सिर्फ माजबीन पर शक नहीं बल्कि इन पर भी है। वो अपनी घनी बियर्ड पर परेशानी से हाथ फेर कर रह गए थे। मुझे जरूरी काम था। शाहजेब खान ने साहिर खान की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। पक्के खिलाड़ी थे, इतनी आसानी से जेर करना आसान न था। क्या जरूरी काम हो सकता है आपको माजबीन से, या आपसे सुल्तान अंकल की गैर मौजूदगी में मिले? पर वो पर्दादार फैमिली से ताल्लुक है हमारा। मॉम, इस तरह सुल्तान अंकल आपकी गैर मौजूदगी में मिले तो तब भी आपका रिएक्शन यही होगा। आपका जवाब यही होगा कि इन्हें जरूरी काम हो सकता है मॉम से। साहिर, तमीज के दायरे में बात करो। तुम अपनी मॉम के बारे में बात कर रहे हो। शाहजेब खान गरजे थे। क्या हुआ डैड? इतनी सी बात आपके गैरत के ताजियाने पर लगी है कि मैंने सुल्तान अंकल के साथ मॉम का नाम भी क्यों लिया? हाँ लगी। कहाँ तुम्हारी मॉम और कहाँ वो माजबी? तुम्हारी मॉम ने आज तक किसी गैर मर्द को अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। शाहजेब की बात पर साहिर खान के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट बिखरी थी। आप भी माशरे के इन 80% मर्दों में से हैं, जिनके नजदीक इज्जत सिर्फ अपनी बीवी अपनी बहन बेटी की होती है। जिस तरह मॉम आपकी इज्जत है, इस तरह माजबीन सुल्तान शाह की इज्जत है। वो जैसे भी सही, मगर इज्जत तो वो सुल्तान शाह की है। आपको इनसे किसी सूरत महाजिबीन से अकेले में नहीं मिलना चाहिए था। साहिर खान ने शाहजेब खान की आंखों में देखते एक एक लफ्ज चबाया था। अच्छा, तो फिर हूर भी किसी की इज्जत है, इसके लिए तुमने भी अभी तक जो, जोक क्यों लिया हुआ है? अपनी इज्जत को रुसवा क्यों कर रहे हो? इसे अपना क्यों नहीं बना लेते? शाहजेब खान अपनी बात करके पछताए थे। साहिर खान की आंखों में ऐसा दर्द उतरा था, ऐसी सुर्खी उतरी थी कि शाहजेब खान रुख मोड़ गए थे। साहिर खान का दर्द जैसे इनके दिल में उतरा था। वो अपने लग भींच चुके थे। साहिर खान की खामोशी पर इनका दिल लर्जा उठा था। इन्होंने बेताबी से साहिर खान की तरफ रुख पलटा था।
وہ دل پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لے رہا تھا۔ ساحر، وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں خود کی طرف بڑھنے سے روکا تھا۔ ساحر خان صوفے پر بیٹھ کر اپنا سینہ مسلنے لگا۔ ساحر، کیا ہوا ہے؟ شاہزیب خان تڑکتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ڈیڈ، اس طرح کا درد تو اکثر اٹھتا رہتا ہے۔ آپ کا بیٹا بہت کمزور دل کا ہے۔ جب بھی اس لڑکی کا نام آتا ہے، اسے کسی کے ساتھ سوچتا ہوں تو ایسا ہی درد اٹھتا ہے۔ یہ نئی بات نہیں ہے۔ ساحر خان نے گہرے سانس لیتے ہوئے بمشکل اپنی بات کی تھی۔ ساحر، تم نے ڈاکٹر کو چیک کروایا؟ ساحر خان شاہزیب خان کو دیکھتے بھیگی آنکھوں سے زخمی سا مسکرایا تھا۔ عشق کا درد ہے عشق کا۔ اس دل کی دوا تو صرف وہی ہے۔ افسوس، اس بے رحم دنیا نے اسے مجھ سے جدا کر دیا۔ اب کوئی دعا کام نہیں کرے گی۔ ساحر خان پھیکی سا ہنستا زخمی سا بولا تو شاہزیب خان نے اپنی نظریں چرائی تھی۔ ساحر خان اپنے دل پر ہاتھ رکھتے کھڑا ہوا تھا۔ حور کو نقصان پہنچانے میں مہاجبین کا ہاتھ ہے، یہ میں جانتا ہوں، لیکن اگر آپ بھی گلٹی ثابت ہوئے، میں معاف نہیں کروں گا۔ اس کے ایک ایک آنسو کا حساب چکانا ہوگا آپ سب کو۔ میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی، اسے تکلیف دینے میں جس کا ہاتھ ہوا، اس کا نام بھی اس صفحے ہستی سے مٹا دوں گا۔ ساحر خان شاہزیب خان کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا تھا۔ وہ اسٹڈی روم کا دروازہ دھاڑ سے کھولتے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پور اپنے کمرے کے گلاس وال کے پاس کھڑی برستی بارش کو دیکھتے گلاس وال پر انگلیوں سے کچھ لکھ رہی تھی۔ گلاس وال باہر گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، دن میں بھی رات کا سما تھا۔ پور نے زبردستی بارش کو دیکھتے گلاس وال کو دیکھا تو وہ آنکھیں بھی یقین ہوئی تھی۔ اس کی انگلیوں نے گلاس وال پر جو نام انجانے میں لکھ دیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے وہ نام صاف کیا تھا۔ گلاس وال سے ٹیک لگائے وہ آنکھیں مون چکی تھی۔ وہ زندہ وجود کو الٹ پلٹ کرنے والا بلا کا ہینڈسم مغرور انسان اس کی شبیہ بند آنکھوں کی جھالر کے پردے پر پوری شدت سے لہرائی تھی۔ میں گل سے محبت نہیں تم سے کرتا ہوں ڈیمٹ، اس کا چلانا یاد آیا تھا۔ جب نکاح نام کے ساتھ حور آ جائے تو ارحام لکھنا جائز ہو جاتا ہے۔ حور کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ حور نے آگے بڑھتے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا پینڈنٹ اٹھایا جس پر ابھی تک اس ستمگر کا خون لگا تھا۔ دروازہ نوک ہونے پر اس نے ہڑبڑاتے ہوئے بند دروازے کو دیکھا۔ سلطان شاہ کے اندر داخل ہونے پر وہ پینڈنٹ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر اس کے قدموں میں گرا تھا۔ اب وہ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ کھڑی سلطان شاہ کو دیکھ رہی تھی جو آہستگی سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے اس کے قریب آتے اس کے ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلیاں چومی تھی۔ وہ اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے اور اسے اپنی باہوں میں بھیج کر اپنی آنکھیں نیچی تھی۔ حور ان کے سینے کے ساتھ لگی یکدم پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اتنے دنوں کا ضبط آج چھوٹ گیا تھا۔ سلطان شاہ کے ساتھ وہ مزید اجنبیت بھرا رویہ اختیار نہیں کر سکتی تھی۔ سلطان شاہ کی گرے آنکھوں سے بھی اشک رواں جاری ہوا تھا۔ حور ان کی باہوں میں سمائے شدت سے روتی تھی۔ پاپا آئی لو یو، حور ہچکیوں کے درمیان بولی۔ آئی لو یو ٹو بیٹا، پاپا۔ وہ سلطان شاہ کے سینے میں اپنا منہ چھپائے ہچکیوں سے کہتی جا رہی تھی، پاپا میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے کیا کیا، مجھے فرق نہیں پڑتا سلطان شاہ ایک جابر ظالم پتھر کا انسان ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئی لو یو پاپا، حور نے روتے ہوئے اس کے سینے پر اپنے لب نرمی سے رکھے تھے۔ آئی لو یو ٹو میری جان، آئی لو یو ٹو میری جان، سلطان شاہ نے نم آواز میں کہتے اپنے بھیگے لب اس کے بالوں پر رکھے تھے۔ سلطان شاہ نے حور کو اپنے حصار میں سے الگ کیا تھا۔ حور میں تمہیں کھونے کے بعد بہت ڈر گیا تھا۔ مجھے اس وقت اپنی صرف ایک ہی غلطی لگی تھی کہ مجھے تمہیں اتنا اسٹرانگ بنانا چاہیے تھا کہ تم گھر چھوڑ کر نہ جاتی، بلکہ اتنی طاقت رکھتی کہ مجھے بھی گھر چھوڑ کر جانے پر مجبور کر دیتی۔ اب میں اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان شاہ کی بات حور نے انہیں اچنبے سے دیکھا تھا۔ آج میں بہت گرینڈ پارٹی رکھ رہا ہوں، تمہیں شاہ انڈسٹری کے سی ای او کے بطور پر متعارف کروانا چاہتا ہوں، لیکن پاپا میں کیسے؟ میری تو اسٹڈی بھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ آپ کی ضد پر میں نے وہ میٹنگ اٹینڈ کی تھی، مگر میں آپ کے آفس کی تمام ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتی۔ حور نے جلدی سے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ سفاک انسان یاد آیا تھا جو اس کی میٹنگ اٹینڈ کرنے پر پاگل ہو گیا تھا۔ کیسے سب کے سامنے اس کی کلائی جکڑے وہ کھینچ کر لے آیا تھا۔ پارٹی میں اس نے غلطی سے بھی دیکھ لیا وہ قیامت برپا کر دے گا۔ حور بیٹا، وہ میری کمپنی ہے، صرف سلطان شاہ کی ملکیت۔
میں جسے مرضی کمپنی سونپ دوں، وہ کمپنی صرف میری بیٹی حور کی ہے، تم اس کی مالک ہو اور تم اکیلی نہیں ہو، سمجھو تمہارے پیچھے تمہاری طاقت تمہارا باپ بن کر کھڑا ہوگا۔ سلطان شاہ کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر لب کھینچے بولا۔ حور کے چہرے پر ڈر، خوف، سراسیمگی کیوں تھی؟ وہ سمجھ گئے تھے انہیں ایک بار بھی ارحام خان زادہ پر غصہ آیا تھا اور سلطان شاہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتی تھی، مگر اب اس کے چہرے کا ہر ڈر، خوف، ہر رنگ اس ارحام خان زادہ کے نام سے مشروط ہوتا تھا۔ اور میں کچھ نہیں جانتا، تم اس پارٹی میں ہر حال میں شرکت کرو گی، اور یہ ڈر خوف کیوں ہے تمہارے چہرے پر؟ تم اب حویلی میں رہنے والی اس خانزادہ کی بیوی نہیں بلکہ حور سلطان شاہ ہو، شاہ امپیئر کی مالک، اس شہر کی مالک۔ لیکن پاپا، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، میں ارحام خانزادہ کی بیوی بھی ہوں، ابھی تک میں اس کے نکاح میں ہوں، وہ مجھ پر حق رکھتا ہے، اسی حق کی بدولت وہ مجھے اس دن سب کے سامنے کلائی پکڑ کر لے گیا تھا۔ آپ کے گارڈز بھی کچھ نہیں کر سکے تھے، یہاں کے بند بزا لگا لے۔ سلطان شاہ کی دولت، روب و دبدبا، نکاح کے بولے گئے 3 لفظ کے آگے کچھ نہیں ہے۔ حور نے بھیگے لہجے میں کہتے اپنے قدموں میں پڑا لاکٹ دیکھا تھا۔ سلطان شاہ کی طاقت کے آگے سب کچھ بے معنی ہے۔ اگر اس دن وہ تمہیں وہاں سے لے کر گیا تھا کیونکہ میں نے ایسا ہونے دیا تھا، تمہاری آنکھوں میں ڈر، خوف نے مجھے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، اس لیے مجھے مجبوراً اپنے گارڈز کو پیچھے ہٹنے کو کہا۔ میں نہیں چاہتا تھا میری بیٹی مزید خوفزدہ ہو۔ پاپا، اگر آپ گارڈز کو پیچھے ہٹنے کو نہ کہتے، وہ یا تو ان گارڈز کو مار دیتا یا پھر خود مر جاتا۔ حور نے کہا، اتنا آسان نہیں ہے سب کرنا۔ سلطان شاہ غصے سے گرجے، پاپا اس کے لیے سب آسان ہے، آپ نے اس کا وہ روپ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے پاپا۔ پاپا، یہ گولیاں، یہ بندوقیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، وہ ان سب سے لڑنا جانتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے موت کا کھیل کھیلتے ہوئے، اپنی موت کا کوئی ڈر نہیں ہے تھا۔ پر پاپا، وہ بہت بے رحم ہے، وہ سانسیں کھینچنا جانتا ہے، حور نے چیختے ہوئے کہا۔ اور اس نے تمہیں کبھی کوئی تکلیف دی ہے؟ اسے تمہیں کبھی کچھ کہا ہے؟ سلطان شاہ نے وہ بات پوچھی جو وہ کب سے پوچھنا چاہتے تھے۔ حور کی نگاہوں کے سامنے وہ نکاح کی رات آئی تھی جب اس نے اس کے پور کو اپنی درندگی سے مسل ڈالا تھا۔ نہیں، اس نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا، جو بھی کہا، جو بھی تکلیف دی، ہمیشہ اسے میں نے دی۔ حور کا لہجہ شدت سے بھیگا تھا، جرگے کی وہ قیامت رات یاد آئی تھی جب وہ سب کے سامنے بے بسی سے کھڑا تھا۔ آنکھیں سرد سرخ تھی مگر ان میں ٹوٹے کانچ کی چھنک تھی، چہرہ تیش و عالم سے سرخ تھا مگر وہاں درد و اذیت کرب تھا۔ ہاں، وہ اس ستمگر کے چہرے کا ہر رنگ پہچان سکتی تھی۔ اس رات مردان کی سڑک پر گاڑی میں اس کی رنگ سیاہ تھا، ساحرانہ کشش والی گہری آنکھیں۔ اس کے بعد اس نے ان آنکھوں کا رنگ ہمیشہ سرخ ہی دیکھا تھا، اب وہ زیادہ سرخ رہنے لگا تھا جب وہ اس سے جدا ہوئی تھی، اور یہ آنکھوں کی سرخی ہمیشہ اس کا خون جما دیتی تھی۔ نہیں رہو گے تم اس کے نکاح میں، یہ سلطان شاہ کا وعدہ ہے تم سے۔ سلطان شاہ کی مضبوط آواز پر اس کی گلابی آنکھوں نے انہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، حور نے لب کاٹتے کہا۔ چھوڑے گا؟ میں اسے اتنا مجبور کر دوں گا وہ گھٹنوں پر آ جائے گا۔ اسے تمہیں چھوڑنا پڑے گا، وہ پھر بھی مجھے نہیں چھوڑے گا پاپا۔ حور کی آواز میں نمی تھی۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، تم آج کی پارٹی میں شرکت کی تیاری کرو، سلطان شاہ نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ میں اس پارٹی میں شرکت ایک شرط پر کروں گی، اگر ارحام خانزادہ شہر میں نہیں ہوگا، وہ کسی صورت بھی اس پارٹی میں شرکت نہیں کرے گا۔ نہ ہی اس پارٹی میں میڈیا کی شرکت ہوگی، نہ اس پارٹی میں کسی کو سیل فون لانے کی اجازت ہوگی۔ حور کی شرائط پر سلطان شاہ نے اپنے لب کھینچے تھے۔ انہیں تو لگا تھا ارحام خانزادہ کا تھوڑا بہت ہولڈ تھا ان کی بیٹی پر، تو وہ مکمل اس کے ہولڈ میں تھی۔ پتہ نہیں ایسا کیا تھا اس انسان نے اس کی بیٹی کے ساتھ، وہ اتنا ڈرتی تھی۔ وہ اس شہر میں تو کیا اس ملک میں بھی نہیں ہوگا، یہ وعدہ ہے سلطان شاہ کا، تم آج کی تیاری کرو، سلطان شاہ حکمیہ انداز میں کہتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ حور نے جھکتے ارحام خانزادہ اپنے آفس میں بیٹھا کسی فائل پر کام کر رہا تھا۔ ارحام خانزادہ نے فائل میں نظریں دوڑاتے ہوئے اپنی کلائی پر پہنی رسٹ واچ پر نظریں دوڑائی، جہاں شام کے 7 بج رہے تھے۔ 10 بجے اس کی لندن کی فلائٹ تھی جہاں بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ ہمدانی صاحب نے اچانک کے لندن کی میٹنگ رکھ دی تھی، جہاں لندن میں موجود کچھ انویسٹرز اسی میٹنگ میں شریک ہو رہے تھے جو اس پروجیکٹ کے لیے سرمایہ فراہم کر رہے تھے۔ ارحام خانزادہ اس پروجیکٹ کو لے کر بہت محنت کر رہا تھا۔ سلطان احمد کے ساتھ پروجیکٹ ختم کرنے پر اسے کروڑوں روپے کا نقصان ہوا تھا، اس کمپنی کا رینک بھی گر گیا تھا،
ہمدانی صاحب کی کمپنی کے ساتھ وہ یہ پروجیکٹ نہ کر رہا ہوتا تو نقصان کی بھرپائی ناممکن تھی۔ اس کا سب کچھ بک جانا تھا۔ سلطان شاہ تو چاہتا تھا منٹوں میں سڑک پر لا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، ورنہ وہ جانتا تھا اس شہر کا ہر بزنس مین سلطان احمد شاہ کی مٹھی میں تھا۔ وہ سلطان احمد شاہ نے اس پر ترس کیوں کھایا تھا وہ جانتا تھا، اس کی بیوی نے اس پر ترس کھایا تھا۔ وہ اپنی نادانی میں کی ہوئی غلطیوں کا بوجھ اتارنا چاہتی تھی۔ ارحام خانزادہ کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ دوڑی تھی۔ دشمن جاں کی یاد شدت سے آئی تھی۔ جب بھیگے لباس میں اس کی گاڑی سے ٹکرائی تھی، اس کی براؤن گہری پرکشش آنکھوں کا وہ اسی لمحے اسیر ہو گیا تھا۔ اتنی صفات اور گہری آنکھیں اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ ارحام خانزادہ نے چیئر سے ٹیک لگائے آنکھیں موندی۔ اب سفید نائٹی میں اس کا عکس آنکھوں کے آگے چلملایا تھا۔ ارحام نے آنکھیں کھولتے سیدھے ہوتے فائل پر نظریں جمائے۔ اسے ہر حال 8 بجے آفس سے 9 بجے نکلنا ہی تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ یہاں سے 15 منٹ کی ڈرائیو پر تھا۔ اس میٹنگ میں شرکت کرنا بہت لازمی تھا۔ اگر یہ پروجیکٹ بھی ہاتھوں سے نکل جاتا تو اس کا سب کچھ داؤ پر لگ جانا تھا۔ ارحام نے لب بھیجتے اپنے آفس کی گلاس وال کو دیکھا جہاں برستی بارش عروج پر تھی۔ مارچ کا اینڈ چل رہا تھا، مگر بارشیں ایسی شروع تھی کہ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ آج بھی برستی بارش زوروں پر تھی۔ ارحام خان زادہ نے کھڑے ہوتے اپنا کوٹ چیئر کی بیک سے اتار کر اپنے باربر پر ڈالا ہی تھا کہ آفس کا دروازہ ناک ہوا۔ ارحام خانزادہ نے حیرانگی سے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس وقت آفس میں کوئی نہیں تھا، سارا سٹاف چلا گیا تھا۔ بلڈنگ کے باہر چوکیدار اور اس کا پرسنل گارڈ تھا۔ ارحام نے یس کہتے دروازہ ناک کرنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ دروازہ کھلنے پر وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ اس کے بزنس کے حلقے سے اسے بہت اچھے دوست کامران ملک اور فرحات حیات اس کے سامنے تھے۔ وہ بھول ہی گیا تھا کل ان دونوں کے ساتھ اس نے خود ہی اس ٹائم میٹنگ رکھی تھی۔ وہ ان دونوں کو اپنی کمپنی میں پارٹنر بنانا چاہتا تھا، اپنے کچھ شیئر بیچنا چاہتا تھا۔ اسے سرمایہ کی اشد ضرورت تھی۔ ارحام آگے بڑھتے ان دونوں کے ساتھ بغل گیر ہوا۔ ہمیں یہاں بلا کر کہاں جانے کی تیاری تھی؟ کامران ملک نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اصل میں آج ایک ایمرجنسی میٹنگ کے لیے مجھے لندن جانا پڑ رہا ہے۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود اپنی چیئر پر بیٹھا تھا۔ اگر تمہیں جانا ہے تو تم جا سکتے ہو، میٹنگ پھر کسی دن رکھ لیتے ہیں، فرحات حیات نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ابھی میٹنگ میں کافی ٹائم ہے، میں مینج کر لوں گا، تم لوگ بیٹھو، ارحام نے ستائشگی سے کہتے انہیں دوبارہ بیٹھنے کو کہا۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے سامنے بیٹھے۔ اور سناؤ، کیسے ہو تم دونوں؟ ارحام نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہے، مگر میں حیران ہوں، تمہاری آج کون سی میٹنگ ہے؟ جہاں تک مجھے پتا ہے تم اس وقت ڈریم لینڈ کا پروجیکٹ کر رہے ہو ہمدانی کے ساتھ۔ ہاں، انہی کے کچھ انویسٹرز اور ہمدانی صاحب کے لندن میں میٹنگ ہے، ارحام نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ حیرت ہے، ہمدانی صاحب اتنا بڑی پارٹی چھوڑ کر لندن کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ تو ایسے موقع ہاتھوں سے نہیں جانے دیتے، اور جب بات سلطان احمد شاہ کی ہو تو وہ کون کافر ایسی اپرچونٹی چھوڑے گا؟ اور ہمدانی صاحب ہی تو وہی پروجیکٹ کر رہے ہیں سلطان احمد شاہ کے ساتھ جو تم نے چھوڑ دیا تھا۔ ارحام فرحات حیات کی بات پر چونکا تھا۔ ہمدانی سلطان کے ساتھ اس کا چھوڑا ہوا پروجیکٹ کر رہا تھا، اسے اس بات کی خبر نہ تھی۔ ارحام، تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی سلطان احمد کی کمپنی کے ساتھ پروجیکٹ ختم کر کے۔ اس پروجیکٹ نے تمہاری کمپنی کو ٹاپ لسٹڈ سے کھڑا کر دیا تھا۔ آج تمہاری کمپنی کے شیئرز کتنے گر گئے ہیں؟ سلطان شاہ تھوڑا تیکھا بندہ ہے، مگر تم جھک جاتے اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہی تھا۔ بزنس کی دنیا میں ہر کوئی سلطان شاہ کے قدموں میں جھکنے کو تیار ہے۔ تھوڑا جھک جاتے تو تمہیں آج اپنی کمپنی کے شیئرز نہ بیچنے پڑتے، مطلب باقیوں کی طرح ان کے تلوے چاٹنا۔ کامران ملک کی بات پر وہ طنزیہ مسکراتے ہوئے چیئر سے ٹیک لگا گیا تھا۔ کامران ملک کی مسکراہٹ چمٹی تھی۔ سامنے بیٹھا ارحام خان زادہ تھا، جو حساب کتاب کرنے میں ماہر تھا۔ ایک خان تھا جس کا کب دماغ پھر جائے کوئی نہیں جانتا تھا۔ کامران ملک نے گلا کھنگارتے اپنی ٹائی کی ناٹ ٹھیک کی تھی۔ تم نے ان کے تلوے نہیں چاٹے، مگر ہمدانی صاحب سلطان شاہ کے تلوے چاٹ کر دونوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا ہمدانی صاحب نے تمہیں یہ کانٹریکٹ کیوں دیا، اور سلطان شاہ نے ایسا کیوں ہونے دیا؟ کامران ملک اب ارحام خان زادہ کی سلگتی آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا تھا۔ ہم کوئی اور بات کر لیں، ارحام نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ کوئی اور بھی بات کر لیں گے، پہلے آج کی
हॉट न्यूज पर बात कर ले। अब की बार फरहाद हयात बोला था। सफा और अर, सफदर और अरहान मलिक ने अब एक दूसरे की आंखों में देखा था। कामरान ने फरहाद को हल्की सी आंख विंक करके मुस्कुराया था। फरहाद के लबों पर भी तंजिया मुस्कुराहट बिखरी थी। कौन सी हॉट न्यूज? अरहान ने आईब्रो उचकाए थे। फरहाद हयात के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। सुल्तान शाह आज बहुत बड़ी पार्टी थ्रो कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान का हर छोटा बड़ा बिजनेसमैन इनवाइटेड है, सिवाय तुम्हारे। कामरान मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा। अरहाम ने अपने लब सख्ती से भींचे थे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं इनवाइटेड हूँ कि नहीं, और मुझे सुल्तान शाह की पार्टी में शरीक होने का कोई शौक नहीं है। ये पार्टी और हर इसे छोटे बिजनेसमैन को मुबारकबाद हो, जो सुल्तान शाह के बूटों के धूल को चाटने के लिए मरा जा रहा है। अरहाम खानजादा ने तंजिया लहजे में कहा तो फरहाद और कामरान मलिक के रंग तांबे की मानद सुर्ख हुआ था। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, मेरी फ्लाइट लेट हो जाएगी। अरहाम खानजादा ने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर दौड़ाते खुश्क लहजे में कहा। वो दोस्त और दुश्मन में फर्क जानता था। सामने बैठे वो दोनों दोस्त इसके दोस्त नहीं, सिर्फ बिजनेस के हरीफ थे। वो सिर्फ इसे यहाँ नीचे दिखाने आए थे। जब इसकी कंपनी टॉप में शामिल थी तब इनके दिलों का बुग़्ज़ हसद चेहरों पर नहीं आया था, क्योंकि वो तब इसकी हैसियत से आगे झुकते थे। आज इसकी कंपनी की हैसियत खत्म होने के बाद इसकी हैसियत भी खत्म हो गई थी। इन लोगों का हसद भी सामने आ गया था। देर तो हमें भी हो रही है, सुल्तान शाह की पार्टी में शरीक होना है। रिहान मलिक की बात पर अरहाम के लबों पर इस्तज़ाइया मुस्कुराहट बिखरी थी। कामरान मलिक के लब हल्का सा मुस्कुराए थे। इसे पूरा यकीन था इसकी अगली बात पर सामने बैठे इंसान की मुस्कुराहट छीन लेगी। सुना है सुल्तान शाह अपनी इकलौती बेटी हूर सुल्तान शाह को सबसे इंट्रोड्यूस करवा रहा है। अरहान मलिक का अंदाजा ठीक था। ये नाम ही सामने बैठे इंसान की मुस्कुराहट छीन चुका था। अरहाम चेयर से टेक छोड़कर सीधा हुआ था। आंखों में सुर्खी उतरी थी। सिर्फ सुल्तान शाह अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा, बल्कि हूर सुल्तान के मंगेतर साहिर खानजादा को भी अब बाकायदा तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। अरहाम खानजादा की आंखों में अब सुर्खी की जगह खून की लाली उतरी थी। कामरान मलिक और फरहाद हयात ने एक दूसरे को देखकर जहरखंद अंदाज में मुस्कुराए थे। सामने बैठे इंसान से वो बेतहाशा हसद करते थे और अरहाम की कंपनी से पार्टनरशिप करने के लिए कब से ख्वाहिशमंद थे, मगर अरहाम खानजादा ने इनकी ऑफर ठुकरा दी थी। सामने बैठा इंसान सुल्तान शाह का दामाद था। ये इन्हें इस दिन पता चल गया था जब इन दोनों ने के पास वो वीडियो क्लिप आया जिसमें अरहाम हूर सुल्तान शाह को कलाई से जकड़े सबके सामने ले गया था। और सुल्तान शाह की बेपनाह खूबसूरती और सुल्तान शाह की इकलौती बेटी होने की वजह से बिजनेस की दुनिया में हर कोई अरहाम से हसद करने पर मजबूर हो गया था। सुल्तान शाह और हराम खानजादा में कुछ ठीक नहीं है, इसकी खबर भी सबको थी। और सामने बैठा इंसान सुल्तान शाह की इकलौती बेटी को लेकर कितना पोजेसिव है, वो इसकी वीडियो क्लिप में आसानी से देखा जा सकता था। अरे ये साहिर खानजादा वही है ना जो हूर सुल्तान शाह को हासिल करने के लिए इसका पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर रहा था। सुना है हूर सुल्तान शाह ने शर्त रखी थी, वो इसी सूरत में इससे मोहब्बत कबूल करेगी जब वो एक आम बॉडीगार्ड की तरह इसके आगे पीछे फिरेगा। और सुना है साहिर खानजादा ने अपने इतने बड़े सेलिब्रिटी होने की परवाह किए बगैर हूर सुल्तान शाह का गार्ड बनकर रहा था। तस्वीर भी छपी थी लंदन की टाइमलाइन में, जिसमें साहिर खानजादा सर झुकाए हूर सुल्तान शाह के लिए इसकी गाड़ी का दरवाजा खोल रहा था। और सुना है बहुत से ब्रांड्स ने साहिर खान को हाथ धोना पड़ा था। अरे हाथ धोना ही था। साहिर खानजादा जैसा यूथ सेंसेशन स्टार जब किसी लड़की का बैग हाथ में पकड़े इसके आगे पीछे फिरेगा तो क्या रेपुटेशन रह जाएगी। अब की बार फरहाद ने कामरान मलिक को देखते अपनी बात मुकम्मल की थी। अरहाम खानजादा के टेबल पर रखे हाथों की मुठ्ठियां भींचती जा रही थी। वो गैर मरई नुक्ते को सिर्फ आंखों से देख अपनी मुठ्ठियां भींचे जा रहा था। सफेद सुर्ख गर्दन फूल रही थी। मजबूत हाथों की मोटी नीली रगें भी नुमायां होने लगी थी। लेकिन रेपुटेशन तो इसने खो दी थी, मगर होर सुल्तान शाह की मोहब्बत को तो पा लिया था। सुल्तान शाह ने इन दोनों की मंगनी कर दी थी। आशिक हो तो ऐसा हो, साहिर खानजादा जैसा। बस अरहाम टेबल पर दोनों हाथ मारते धाड़ता हुआ उठा था। सफदर हयात और अरहान मलिक उछलकर अपनी कुर्सियों से खड़े हुए थे। अरहाम खानजादा की धाड़ पर सूर फूंकते जैसी धाड़ थी। फरहाद हयात और कामरान मलिक के माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार हुई थी। जैसा बस अरहान
टेबल पर दोनों हाथ मारते धाड़ता हुआ उठा था। फरहाद और कामरान उछलकर अपनी कुर्सियों से खड़े हुए थे। अरहम खानजादा की धाड़ सोफे पर सूर फूंकते जैसी धाड़ थी। फरहाद हयात और कामरान मलिक के माथे पर पसीने की बूंदें नमदार हुई थी। अरहम खानजादा ने आगे बढ़ते फरहाद हयात के चेहरे पर जोरदार मुक्का जड़ा था, जो कब से अपनी खलीज लबों से हूल का नाम ले रहा था। वो ऊंधे मुंह जाकर कुर्सी पर गिरा। अरहम तैशो आलम में फरहाद की तरफ बढ़ा। कामरान ने कामरान मलिक ने टेबल पर पड़ा लैपटॉप उठाकर अरहाम के सर पर पीछे से पूरी कुवत से दे मारा था। लैपटॉप को कोना अरहाम खानजादा के सर पर लगा था। खून की धार से सर से होती अरहाम की कनपट्टी पर बह रही थी। अरहाम खानजादा ने मुड़ते हुए कामरान मलिक के नाक पर अपनी आहनी हाथ का मुक्का पूरी कुवत से जड़ दिया था। इसकी नाक से भल भल करता खून जारी हुआ था। अरहाम ने इसके गिरेबान से जकड़ते टेबल से फेंका था। इसके नाक पर इसके कई मुक्के जड़ दिए थे। वो तैशो आलम में चीखते हुए इसे पूरी कुवत से मुक्के मार रहा था। इसके अंदर आग भड़क रही थी, जिसमें कुछ जलाकर भस्म कर देने को दिल कर रहा था। अरहाम खानजादा ने कुछ ही सेकंड में इसका नाको नक्शा बिगाड़ दिया था। वो डर से कतराते हुए अधमुआ हुआ पड़ा था। फरहाद हयात ने आकर इसे उठते हुए अपनी पैंट की पॉकेट में जदीद आटो तेज धार वाला छोटा सा चाकू निकालते अरहम खानजादा के बाजू में दे मारा था। चाकू अरहम खानजादा के बाजू में पेवस्त हुआ था। अरहम दर्द से चिल्ला उठा था। अरहम खानजादा ने मुड़ते हुए फरहाद हयात को गिरबान से पकड़ते पूरी कुव्वत से इसके जबड़े पर पंच मारा। वार इतना खतरनाक था, बहाव के अगले दो दांत टूट गए थे। कामरान मलिक तो टेबल के पास जमीन पर पड़ा बुरी तरह कर रहा था। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर इस वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़्यादा हुए तो शाम को 9 बजे आपको इंशाल्लाह वीडियो मिल जाएगी, वरना फिर आपको कल ही मिलेगी। ठीक है? और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।